بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب حکومت بسنت کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے، ڈر بھی رہی ہے۔ 132 گانوں پہ پابندی لگا دی، نک دا کوکا بھی اس میں شامل ہے جی۔ لیکن جو 132 گانوں پہ پابندی لگی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ 10-15 سال سے وہ گانے چل رہے تھے اسی معاشرے میں، پورے پاکستان میں چل رہے تھے، اور بیرون ملک پاکستانی بھی ان گانوں کو سن رہے تھے۔ اب یہ پتہ نہیں پابندی صرف بسنت کے دنوں کے لیے ہے یا اس کے بعد بھی کہیں اونچی آواز میں کہیں یہ گانا لگا ہوا تو پھر مقدمہ درج ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تقریباً 2-3 ماہ پہلے جھانجر دی پاواں چھنکارتے بھی پرچہ ہو گیا سی، لیکن جج نے اس کو ملزم کو بری کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ یہ گانا جو ہے اونچی آواز میں ہی سنا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے حکمران، وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، فیصلے ایسے کرتے ہیں یا قانون ایسے بناتے ہیں جن پہ عمل درآمد کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بسنت کا کتنا خونی کھیل ہے۔ لاہور میں بسنت کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے پورے طریقے سے، لیکن پنڈی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو پتنگ بیچ رہے ہیں، جو ڈوریں بیچ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تو فوٹیج بھی آ رہی ہیں جہاں پہ مانجے لگائے جا رہے ہیں، ڈوریں سوتی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ بسنت ایسی کیا مجبوری آ گئی ہے کہ پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ بسنت منائی بھی جائے اور گانے بھی نہ لگائے جائیں اور قیدی نمبر 804 کے گڈے بھی نہ اڑائے جائیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ یا تو پھر بسنت کھل کے منانے دیں، آپ گانے بھی مرضی کے چاہتے ہیں، آپ گڈے بھی مرضی کے چاہتے ہیں۔ تو جناب ایس ایچ بنگش صاحب سے جانتے ہیں کہ حکومت کیا کیا اقدامات کر رہی ہے اور یہ اس کے کہیں گلے تو نہیں پڑ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب بنگش صاحب، یہ پنجاب حکومت جو ہے اس کو شوق چڑھا ہوا ہے بسنت کا، اچھا خاصا لوگوں کو عادت ہو گئی سی بسنت دور رہنے کی، اور لوگوں نے ماننا بھی شروع کر دیا تھا کہ یار بسنت جو ہے وہ خونی کھیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو ہے یہاں پہ ایک ایس ایچ او صاحب ہے، انہوں نے بڑا زوردار اعلان کیا تھا اسلام آباد میں کہ اگر کسی نے، اس وقت وہ ادھر تھانہ سیکریٹریٹ میں تعینات تھے، اگر کسی نے پتنگ اڑائے تو میں گھر گرا دوں گا، اس کے ابے کو گرفتار کر لوں گا، یاد ہے جی۔ اچھا، اب جو ہے یہ ہمارے پڑوس میں ہی ہے پنڈی میں، چونکہ پنڈی تو پنجاب میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود گڈے پکڑے جو ان کو پولیس والے پکڑ بھی رہے ہیں، آج بھی انہوں نے تصویریں ریلیز کی ہیں۔ لیکن لاہور میں جو ہے بسنت کا جو ہے وہ ایک تہوار کی طرح اس کی تیاریاں جاری ہیں۔ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک تضاد ہے۔ بہت شکریہ مانگڑ صاحب۔ آج کے اس موضوع پہ ابھی شروع ہونے سے پہلے نا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ سے بھی ہے، قوم سے بھی ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ سے بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہونا تو پچھلے سال، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، پچھلے سال لاہور میں ایک بائیکر تھا جس کی فوٹیج ہم نے دیکھی تھی کہ وہ جا رہا تھا، کسی برج سے اتر رہا تھا اور اس کی پتنگ کی ڈور اس کو لگی اور وہ اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کئی واقعات ہوئے، لیکن تازہ کیس یہی ہوا تھا جس کی گونج دلی میں بھی ہوئی تھی اس جوان کی موت کے بعد، جو پچھلے سال ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو موٹر سائیکلوں پہ راڈ لگانے کی کمپین تھی یہ شروع ہوئی اور بہت سخت دعوے کیے گئے کہ بھئی اب پتنگ بازی کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو میرے کہنا سوال یہ ہے میرا مانگڑ صاحب کہ وہ جو جوان فوت ہوا تھا، کیا ان کے والدین سے اجازت لی گئی ہے پتنگ بازی کی؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنا جوان بیٹا کھویا ہے نا۔ ان جیسوں سے پوچھیں کہ جی پتنگ بازی ہو رہی ہے تو ان کا کیا موقف ہے، ان کا موقف آنا چاہیے۔ دوسرا مانگڑ صاحب، یہ جو جس طرح آپ نے خود تذکرہ کیا کہ راول پنڈی میں بین ہے اور لاہور میں جو ہے نا الاؤ ہے، تو یہ ایک سیاسی ٹیکنیک ہے، سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور لیکن نقصان ہو رہا ہے سیاسی طور پہ۔ آپ نے کہہ دیا کہ جناب علی کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں لگایا جائے گا پتنگ کے اوپر، کسی پارٹی کے لیڈر کی تصویر نہیں لگے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ اور بھی، سیاسی نعرہ نہیں اوپر لکھا جائے گا، پھر قیدی نمبر 804 نہیں لکھا جائے گا۔ اب جو جس سے آپ منع کرتے ہیں نا، یہ قوم اس طرف زیادہ جاتی ہے۔ جی، اب تو انہوں نے آئیڈیا سوچ لیے ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ لاہور میں ایک مشہور چھت ہے جس کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب اور دیگر پولیٹیکل جتنے بھی لیڈران ہیں نا بڑے بڑے، کسی زمانے میں انہوں نے کھڑے ہو کر نا پتنگ بازی کی ہے۔ تو اس چھت کی جو قیمت ہے نا ایک دن رینٹ کے لیے، وہ 1 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ اب کل رات کی یہ رپورٹ ہے۔ اچھا، 1 کروڑ روپے کو پہنچ گئی ہے کہ آپ نے پتنگ بازی کرنی ہے، اس چھت پہ کرنی ہے تو 1 کروڑ روپے کا ریٹ ہے،
کیونکہ اس پہ بہت بڑے یار بڑے اس میں سیاسی صرف پتنگ بازی تو نہیں ہوگی، اور بھی سہولتیں ہوں گی نا، میرا کھانا شانا سب کچھ، باقی پینا پلانا، یار وہ چھت ایسی نہیں ہوگی. اچھا، اور دوسرا دیکھیں پتنگ بازی جو ہے نا، ٹھیک ہے، ایک تو خونی کھیل ہے، اور دوسرا اس میں ہر بندہ انوالو نہیں ہوتا، منچلے ہی انوالو ہوتے ہیں، منچلوں کا کھیل ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اگر اس طرح کی کروانی تھی پارٹی لاہور میں، تو آگے بہار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسپرنگ فیسٹیول کرا لیتے جس سے بچے استفادہ کر سکتے تھے، جس سے جو ہے نا جوان بزرگ فیملی سب مل کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے ایک اسپرنگ فیسٹیول میں. دیکھیں آج بھی نا، آج کی ڈیٹ میں ٹاؤن شپ جو ٹاؤن ہال ہے نا لاہور میں، وہاں پر سی سی پی اور چیف کمشنر صاحبہ، انہوں نے بائکرز میں نا وہ سیفٹی روڈز تقسیم کیے ہیں. اچھا اقدام ہے، ہونے چاہیے، لیکن ان پہ اوپر ڈیفینیٹلی خرچہ تو گورنمنٹ کا آ رہا ہے نا. یہ گزشتہ ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر مختلف مقامات پر اس طرح کی کمپین میں فری روڈز اب بانٹے یہ جا انہوں رہے نے ہیں. جو کہا ہے گانے یہ نہیں چلیں گے، مثال کے طور پہ انہوں نے ایک گانا ہے کنڈی نہ کھڑکا سوڑے سیدھا اندرا، نصیب لال کے زیادہ گانے ہیں. اب چلے نصیب لال کا اپنا چلائیں، یہی گانا سیم جو ہے وہ انڈیا نے بھی گایا ہے. اس کو انہوں نے کنڈی مت کھڑکاؤ راجا سیدھا اندر، تو وہ نہ لگائے، آپ انڈیا والا لگا لیں، اس کا تو نہیں نا نوٹیفکیشن ہوا. مانگڑ صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مشورہ کس کا تھا. کہ بھائی دیکھیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، عوام کو آپ کسی چیز سے روک سکتے ہیں؟ آپ ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز میں مانتا ہوں، یہ دیکھیں یہ شاعری فحش ہے، جو زو مانی جو شاعری ہے، لیکن اس کا یہ فورم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے. یہ جب یہ گانا ریلیز ہوا تھا نا، جب لکھا گیا تھا گایا گیا تھا، ہاں آپ اس کے شاعر کو پکڑتے، فلم ساز سینسر کو، بورڈ کدھر تھا، سینسر بورڈ کدھر تھا، پوری فلم میں آپ نے چلا دیا. ہاں ادھر جا کے آپ دیکھیں، ابھی ٹک ٹاک بھی نہیں چل رہا، اب ٹک ٹاک پہ نہیں پڑی ہوئی ہے، بسنت سے پہلے ٹک ٹاک بھرا پڑا ہوا ہے اس گانے بھرا سے. پڑا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان سارے گانوں سے، ان سارے گانوں سے. ہاں جی ٹھیک ہے مانگڑ صاحب، یہ جو ایک گانے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ جو آپ جس گانے کا آپ نے کہا ہے نا، اس گانے پہ شاید یہ قانون آتا ہی نہ. ایکچولی یہ جو قانون آیا ہے یہ نقد کوکا پہ آیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک پولیٹیکل لیڈر کی تصویروں پہ آیا ہے، اور ان سے اٹیچڈ انڈیکیشنز پہ آیا ہے، جیسے 804 یا اس طرح کی دوسری جو باتیں ہیں کہ بھائی آپ خبردار کسی پتنگ پہ یہ تصویر نہیں لگا سکتے، یہ نعرہ نہیں لکھ سکتے، فلانا سمبل نہیں پرنٹ کر سکتے. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے مانگڑ صاحب، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہی وقت بدلا اور مریم مقبول ہو گئی اور عمران غیر مقبول ہوئے، مانگڑ تو صاحب پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے جی آپ نے خود قانون بنایا. پچھلے ٹینیور میں نا، جب ایک اڈیالہ والے کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہو ریکارڈ پڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی کوشش کی تھی ایک چھوٹے پیمانے پر بسنت منانے کی کوشش کی تھی. اس وقت انہی لیڈران نے جو ابھی بسنت کرا رہے ہیں نا، بہت اسٹرکٹلی اپوزڈ کیا تھا کہ گلے کٹ جائیں گے، اور ہم نے سپورٹ کیا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ خونی کھیل ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ باقی بہت سارے کیسز ہوئے ہیں، وہ جوان جو پچھلے سال مرا تھا پتنگ کی ڈور لگنے سے، بچے یار کہیں ماں باپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو ان کے والدین پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور پھر یہ جو بسنت ہے، آپ نے تو ایک دن کے لیے کہہ رہے ہیں نا، یہ تو مارچ تک جائے گی، پورا مہینہ پتنگ بازی ہوگی. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک دن کی اجازت دی ہے. تو جو وہاں پر میرے رپورٹس کے مطابق میں جو دیکھ رہا ہوں، میرے پاس وہ ویژولز بھی موجود ہیں، وہاں تو پچھلے کئی عرصے سے جو ہے نا، جس تعداد میں جو تھریڈز بن رہی ہیں، ڈوریاں جو بن رہی ہیں، یہ تو اگلے 6 مہینے نہیں ختم ہوتی بسنت. جتنا مال بن رہا ہے نا مانگڑ صاحب، پتنگیں بن رہی ہیں، ڈوریاں بن رہی ہیں، یہ تو ایک دن کے لیے نہیں بن رہی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اجازت ہوگی اس دن اڑائیں، اجازت کے اگلے دن گرفتاریاں ہوں گی؟ اور یہ میرا خیال ہے کہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خود بتایا کہ پننے کی اجازت ہوگی یا چرخی کی اجازت ہوگی، یہ آئی جی کا کام تھا یا ایک ایس ایس پی لیول پہ یہ کام تھا. ایک چیف منسٹر جب بتا رہی تھی نا کہ ڈور کس قسم کی ہوں گی، گڈا کس قسم کا ہوگا، میں یقین مانے ان کو یہ زیب نہیں دیتا. نہیں بالکل میں مانتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے بھائی. نہیں کام ہو بھی نا مانگڑ صاحب، آپ دیکھیں پھر پروگرام وہ دوسری طرف چلے جائے گا. مجھے ایک بات بتائیں، آٹے کی قیمت کدھر پہنچ گئی ہے پنجاب میں؟
وہ تو کہیں بھی کچھ. ہاں آٹے کی ابھی رمضان سر پہ ہے، ہاں جی. ٹھیک ہے، باقی مہنگائی کدھر پہنچ گئی. ذرا مریم نواز صاحبہ آپ منا رہی ہیں بسنت، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو دال ہے، وہ پہلے کہا جاتا تھا غریب کی مرغی دال ہوتی ہے، جو دال کی پرائسز ہیں وہ کدھر پہنچ گئی ہیں؟ وہ کیا غریب عوام خرید سکتی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان سر پہ ہے، مہنگائی جو ہے نا وہ کمر توڑ ہے، اور آپ پیسے ضائع کر رہی ہیں راڈس پہ. بھائی یہی پیسے آپ اسٹرکنس پہ کریں نا کہ خبردار کسی نے پتنگ اور بنائی تو. یہی راڈوں کے پیسے جو ہے نا رمضان پیکج کے طور پہ لوگوں کے گھروں میں دے دیے جاتے ہیں. حکومت کے پاس تو ہے نا سارا بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام ہے. تو آپ دیکھیں اپنا کارڈ لے آئیں، آپ لے آئیں جی کلثوم نواز انکم سپورٹ لے آئیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. غریب کے گھر کا چولہا جل. ہمارا مقصد یہ ہے کہ غریب کو فائدہ ہو. تندوروں پہ جائیں نہ پتہ کریں کتنے کی مل رہی ہے روٹی. ہمارے جواب میں وہ کہہ دیں گے کہ جی غریب ہی ڈوراں بیچ رہے ہیں، غریب دا پتر ہی گڈے بیچ رہے ہیں. نہیں یہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا جس طرح ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ کے پاس نا ادھر اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نا میں نے مریم نواز کے حق میں پروگرام کیا تھا، اور علی امین گنڈا پور اس وقت سی ایم KP کے تھے، ان کے خلاف پروگرام کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور میرے پرسنل گیدرنگز میں جب میں گیا ہوں تو مجھے یقین کریں ایک ایسا شخص جو پاکستان چھوڑ کر جا چکا ہے، اس پروگرام کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا جس کا میں ثبوت دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کب سے مریم نواز کے جو ہے نا تعریف کرنے لگے ہیں. چلو اس پروگرام کے بعد وہ دوبارہ فون کر لے گا کہ آپ نے سجدہ سیو کر لیا. نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کریں، جو اچھا کام ہے اچھا ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. مریم صاحبہ یہ بسنت والا کام آپ نے چول ماری ہے. بہت شکریہ جناب SH بنگش صاحب. تو ناظرین یہ بسنت جو ہے، بسنت بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا اس بسنت کا، اور بسنت ایک دن دو دن تو نہیں ہوگی، یہ تو چھوٹی عید کے بعد تک ہی چلے گی. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. اور پھر یہ جو داتی ڈور استعمال ہوتی ہے، پھر اس سے کرنٹ بھی لگتے ہیں، گلے بھی وہ کاٹتی ہے، مسئلے بہت ہیں. پھر گانوں کے مسئلے بھی پیدا ہوئے ہیں، سیاسی مسئلے بھی پیدا ہوئے ہیں، بد امنی کا مسئلہ الگ ہے، بے روزگاری اور مہنگائی کا مسئلہ الگ ہے. چلیں جی مریم بی بی آپ کا شوق ہے تو پتنگ لوگ اڑائیں گے، لیکن وہ جو چھت ہے وہ تو اس کا تو دیدار کرنا چاہیے، جس کا کرایہ جناب SH بنگش صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک دن کا کرایہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے. اگر آپ نے وہاں جا کے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ آپ دیں گے 1 کروڑ روپیہ تو صرف آپ کی چھت ہے، وہاں پہ 10-15 لوگ تو ہوں گے، کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا. جیسا کہ اگر آپ برج خلیفہ پہ جائیں تو اگر آپ VIP ٹکٹ لیں تو اوپر کھانے پینے کا بڑا VIP وہاں پہ سامان ہوتا ہے ٹاپ پہ. تو اچھا خاصا آپ کا کرایہ تو تقریباً 60-70 ہزار روپے لگ جاتا ہے، لیکن اوپر کھانے کا ٹھیک ٹھاک بندوبست ہوتا ہے. پھر اوپر سے آپ پورا دبئی بھی دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو چھت ہے گڈے اڑانے والی چھت لاہور کی، اس کے اوپر بھی کھانے پینے کا بندوبست بھرپور ہوگا. اور گانوں کا نہیں مجھے پتہ جی گانے وہاں پہ کون سے چلیں گے، انڈین چلیں گے یا پاکستانی چلیں گے. پاکستانی 132 گانے یہ پنجابی نکال دیں تو نور جہاں کے بہترین گانے اب بھی موجود ہیں، وہ بھی چلائیں تو انجوائے تو کیا جا سکتا ہے. شمشاد مانگڑ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.